وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ ہفتے جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان کا لباس اور مسلمان کا رہن سہن اور مسلمان کی وضاقتہ یہ کیسی ہونی چاہیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ پورے دین کا نچوڑ ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے رہن سہن کو، اپنے لباس کو، اپنی وضاقتہ کو جانچتا رہے، پرکھتا رہے کہ میں کسی اور قوم کی مشابہت تو اختیار نہیں کر رہا، میرا چہرہ جو ہے وہ یہودیوں جیسا تو نہیں ہے، میرا چہرہ عیسائیوں جیسا تو نہیں ہے، میرا چہرہ جو ہے وہ کافروں جیسا تو نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے اوپر غور کرتا رہے۔ اسی طرح لباس کے تعلق سے غور کرتا رہے کہ میرا لباس جو ہے وہ غیروں جیسا تو نہیں ہے۔ اسی طرح بالوں کی کٹنگ کی بات آئی تھی، وہ بھی اس میں بھی دھیان رکھے کہ میری کٹنگ جو ہے وہ غیروں جیسی نہ ہو، کیونکہ غیروں کی کٹنگ یا غیروں کا لباس یا غیروں کی وضاقتہ اس کو ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ جس کے پاس اپنا نہ ہو، کوئی اپنا طور طریقہ نہ ہو، اللہ کے نبی سکھا کر نہ گئے ہوں، پھر تو یہ بات جائز ہے کہ ہم کسی اور سے لیں۔ لیکن جب تک ہمارے پاس کوئی چیز ہے اس کے باوجود دوسروں سے لینا، یہ اس کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ جیسا کہ چاروں امام ہیں، چاروں امام کے بہت سارے مسائل میں اختلاف ہیں، اور ہر امام نے جو ہے وہ اپنے طریقے سے جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں مسلک کو نکالا ہے، مسائل کو استنباط کیا ہے۔ لیکن کوئی مسئلہ ایسا درپیش آ گیا کہ وہ امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے اس کے اندر وہ موجود ہی نہیں، کہیں سے کہیں تک کوئی چیز اس کے تعلق سے موجود نہیں ہے، کوئی شک بھی موجود نہیں ہے، تو پھر یہ بات جائز بنتی ہے کہ ہم دوسرے امام سے اس مسئلے پر سے لے کر دوسرے امام سے وہ مسئلہ لے کر اس پر عمل کریں، کیونکہ جب اپنے پاس ہے ہی نہیں تو مجبوری بن گئی۔ پھر یہ جائز ہے کہ دوسرے کے امام کے مسلک پر ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جب تک اس امام کے پاس وہ مسائل ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں دوسرے امام سے مسئلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں لے سکتے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا کہ وہ ہے نہیں تو پھر لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ بھی قرآن حدیث سے نکالے ہیں اور ہمارے امام نے بھی قرآن حدیث سے نکالا۔ اسی طرح کوئی طور طریقہ اگر اسلام میں نہیں ہے تو پھر یہ بات جائز بنتی ہے کہ ہمیں یہودیوں سے لینا پڑے گا، ہمیں عیسائیوں سے لینا پڑے گا، ہمیں جو ہے وہ ہندو اور کافروں سے لینا پڑے گا، غیر قوموں سے لینا پڑے گا۔ لیکن جب تک ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہمیں کسی سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ نے مہر ثبت کر دی ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اللہ کہہ رہے ہیں۔
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو کا اتمام کر دیا، مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے چھوٹے سے چھوٹے مسائل بھی اسلام کے اندر موجود ملیں گے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہمیں معلوم نہ ہو، اس لیے یہ جواز ہی نہیں بنتا کہ ہم کسی دوسرے کے طور طریقے کو لیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس لیے جو چھوٹی بڑی کٹنگ کرانے والے ہیں وہ ذرا اس بات پر غور کریں کہ وہ کون سے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا؟ اب سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بال کیسے تھے؟ تو اللہ کے نبی کے بالوں کے تعلق سے اصل میں اللہ کے نبی دنیا کی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ہر چیز نوٹ کی گئی ہے، جن کا ایک ایک لمحہ نوٹ کیا گیا ہے۔ گھر کی زندگی عورتوں نے نوٹ کی ہے، باہر کی زندگی صحابہ نے نوٹ کی ہے۔ ایک منٹ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں کہ نوٹ نہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہو گئے تھے یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی داڑھی میں 17 سے لے کر 20 تک بال سفید تھے۔ 17 سے 20 صرف اتنے ہی بال سفید تھے۔ تو ایک شخصیت دنیا کے اندر یہی ایسی ہے کہ جس کی ہر بات نوٹ کی گئی ہے، لکھی گئی ہے۔ حالانکہ کمپیوٹر کا دور نہیں، قلم کا دور نہیں، کاپیوں کا دور نہیں، لیکن کس طرح انہوں نے محفوظ کیا ہے وہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے بالوں کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جو بال ہوتے تھے وہ 3 طرح کے ہوتے تھے، وفرہ، لما اور جمہ۔ یہ 3 لفظ آئے ہیں حدیث کے اندر۔ اور اللہ کے نبی کی ادا، آپ کیسے چلتے تھے، آپ قدم کیسے اٹھاتے تھے، آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ کا ناک کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کا سینہ کتنا چوڑا تھا، آپ کے کندھے کس طرح کے تھے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو بالوں کے بارے میں لکھا ہے کہ 3 وفرہ، لما اور جمہ، یہ 3 طرح کی کٹنگ آپ علیہ السلام کراتے تھے۔ اور زیادہ تر جو کٹنگ ہوتی تھی وہ وفرہ ہوتی تھی۔ وفرہ کہتے ہیں یہ جو کان کی نیچے کی لو ہے، اس کان کی لو کی سیدھ میں بال رکھنا، اس کے برابر بال کٹانا۔ لیکن اگر آپ کہیں سفر میں چلے گئے یا بال کٹانے کا موقع نہیں ملا تو لما تک بھی پہنچ گئے۔ یعنی لما کہتے ہیں کندھوں اور اس لو کے بیچ میں، یعنی گردن کے بیچ میں، یہ لما ہے۔ اور جمہ ہے کندھوں تک۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کو لمبا سفر کرنا پڑا، کئی مہینے آپ جہاد پر رہے، بال کٹانے کا موقع نہیں ملا، تو آپ کے جو بال تھے وہ کندھوں تک بھی پہنچ گئے۔ تو یہ 3 طرح کی کٹنگ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، وفرہ، لما اور جمہ، یعنی کان کی لو تک اور کندھوں اور کان کی لو کے درمیان اور کندھوں تک، یہ 3 طرح کی کٹنگ ثابت ہے۔ لیکن امت کے لیے یہ چیزیں واجب اور فرض نہیں کی گئی، امت کے اوپر چھوٹ رکھی گئی کہ وہ کیسے بھی بال رکھ سکتے ہیں، بس ان کو اتنا کرنا ہے کہ وہ 2 طرح کے کام نہ کریں۔ ایک تو عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، نہ لباس میں، نہ رہن سہن میں، نہ بالوں کی کٹنگ میں۔ عورتوں جیسے بال نہ رکھیں، چوٹی نہ رکھیں، اور دوسرے یہ ہے کہ غیر قوم کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ بس یہ 2 کام نہ کرے، باقی کیسے بھی بال لگ سکتے ہیں۔ اور غیر قوم کی کٹنگ کیا ہے وہ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، حدیث کے اندر آیا ہے کہ چھوٹے بڑے بال رکھنا، یعنی سائیڈوں میں سے چھوٹے رکھنا اور بیچ میں سے بڑے رکھنا، یہ غیر قوم کی مشابہت ہے، باقاعدہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن یہ چیزیں جب پیدا ہوں گی جب ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرنا شروع کریں گے، نہیں تو دنیا کی دیکھا داکھی جو ہے وہ نہ جانے ہم کہاں تک پہنچ جائیں گے۔ کوئی عورتوں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے عورتوں جیسی چوٹی باندھے ہوئے پھر رہے ہیں لوگ، کوئی غیر قوموں میں عجیب کٹنگ،
جس کو ایک عقل مند آدمی دیکھ کر ہنس ہنس کر پاگل ہو جائے اور افسوس کرے کہ یہ مسلمان قوم کہاں پہنچ گئی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر محنت نہیں کی اور ہم نے اپنے علماء سے تعلق نہیں رکھا. ہم نے ان سے پوچھا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کی کٹنگ کیسی تھی اور شریعت کیا کہتی ہے, شریعت کا کیا حکم ہے بالوں کے بارے میں, شریعت کا کیا حکم ہے لباس کے بارے میں, رہن سہن کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے. ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں کہ علماء کے پاس جائیں اور معلوم کریں. تو سب سے اہم چیز ہے خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنا. جب آدمی اس میں کنٹرول کرتا ہے تو کنٹرول کرتے 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 جو ہے وہ اس نوبت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کو دباتا ہے اور شریعت کے حکم کو اوپر لاتا ہے. لیکن اس کے لیے باقاعدہ نفس کے ساتھ ایک جھگڑا ہے ہمیشہ کا. نفس کچھ کہے گا اور شریعت کچھ کہے گی. آپ کا نفس کچھ اور کہہ رہا ہے, جی میں کچھ اور بات آ رہی ہے, لیکن شریعت کا مسئلہ کچھ اور ہے. یہاں پر آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے, شریعت کی ماننی ہے یا نفس کی ماننی ہے. اگر آپ نفس کی مان گئے تو نفس جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. آج اس نے ایک بات منوائی, کل کو دوسری منوائے گا, پرسوں کو تیسری منوائے گا, پھر چوتھی منوائے گا, یہاں تک کہ کفر تک پہنچا دے گا. ایسے بھی نوبت آئے گی کہ مرنے سے پہلے کفری الفاظ کہے گا آدمی, اپنی زندگی میں اپنی جوانی میں کہے گا. بہت سے لوگوں کو سنا گیا جی شریعت وریعت کچھ نہیں ہے, جس طرح چاہے رہو. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان سے خارج ہونے کے الفاظ ہیں. قرآن حدیث کا کوئی وہ نہیں ہے کسی بھی طرح رہو, یہ ایمان سے خارج ہونے کے الفاظ ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ نفس کی بات مان کر ہم بہت دور نکل گئے. اصل میں نفس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنا ہوتا ہے, اور پھر نفس پر کنٹرول اس طرح ہوتا ہے کہ جو نفس کہے اس کا الٹا کرے. کیونکہ نفس کبھی بھی سیدھی بات نہیں کہے گا, نفس اور شیطان کبھی سیدھی بات نہیں کہے گا, ہمیشہ الٹی بات کہے گا. جیسا کہ ایک واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پیٹ میں درد ہوا, تو اتنا شدید درد ہوا کہ پریشان ہو گئے, بڑے اللہ والے. تو کسی نے بتایا کہ جی ایک سادھو ہے جس کے پاس اس طرح کا کچھ معاملہ ہے کہ وہ توجہ ڈالتا ہے اور درد کو کھینچ لیتا ہے. تو آپ نے کہا بھائی اسے بلاؤ, جب ایسا کوئی سادھو ہے تو بلاؤ اس کو, کیونکہ محنت کیے ہوئے تھا وہ. تو اس کو بلایا گیا, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ گیا. سامنے بیٹھ کر حضرت نے فرمایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے, سنا ہے کہ تم کچھ جانتے ہو, لہذا تم کچھ کرو. تو اس نے توجہ ڈالی, دھیان سے ان کی طرف دیکھا, اور تھوڑی دیر کے اندر پیٹ کا درد ختم ہو گیا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بڑے متعجب ہوئے کہ عجیب محنت کر رکھی ہے اس بندے نے. کہنے لگے تمہیں یہ چیز کیسے حاصل ہوئی؟ تو اس نے کہا سادھو نے کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے گرو نے مجھے یوں کہا تھا کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو, روحانی ترقی, کوئی کمال حاصل کرنا چاہتے ہو, تو اپنے جی کے خلاف کرو, جو تمہارا جی کہے اس کا الٹا کرو. کہنے لگے میں نے پچھلے کتنے سالوں سے, اس نے بتایا 10-20 سال سے, کہ اس پر عمل کیا ہوا ہے کہ جو میرا من کرتا ہے یہ چیز کھاؤں وہ نہیں کھاتا, دوسری چیز کھاتا ہوں. یہ کام کروں وہ نہیں کرتا, اس کے مخالف کام کرتا ہوں. ایسی کٹنگ کراؤں وہ نہیں کرتا, دوسری کراتا ہوں. ایسا لباس پہنوں وہ نہیں پہنتا, دوسرا پہنتا ہوں. تو جی کے خلاف کر رہا ہوں 20 سال سے, اس سے مجھے یہ چیز حاصل ہوئی. اب اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں. کہنے لگا اچھا اسلام لانے کو جی چاہتا ہے, مسلمان ہونے کو جی چاہتا ہے, کلمہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے, کہ نہیں جی نہیں چاہتا. کہنے لگے پھر اس کا الٹا کرو. اب الٹا کیا ہے؟ الٹا تو کلمہ پڑھنا ہے. کہنے لگے جب تم نے 20 سال اس پر عمل کیا ہے, اب تمہارا اسلام لانے کو جی نہیں چاہتا, لہذا اس کا الٹا کرو.
اب مجبور ہو گیا، 20 سال سے ایک عمل توڑ نہیں سکتا، لہذا اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب چونکہ محنت تو کیے ہوئے تھا ہی، وہ حضرت نے اسے بہت جلدی چند ہی دنوں کے اندر اس کو خلافت سے نواز دیا، کیونکہ محنت اس نے پہلے ہی کر رکھی تھی، بس محنت کی سمت اور محنت جو ہے وہ اس کی غلط سمت میں جا رہی تھی، دیوی دیوتاؤں کے نام پر محنت تھی۔ حضرت نے وہاں سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف سمت موڑ دی، رخ موڑ دیا، خالی رخ موڑا تو اللہ والا بن گیا، حضرت نے خلافت دے دی۔ تو یہ ہوتی ہے محنت، اور یہ ہوتی ہے جی کے خلاف کرنا۔ جب آدمی جی کے خلاف کرتا ہے تو بہت بڑا ولی بن جاتا ہے۔ ہم ولی نہ بھی بنے، کم سے کم شریعت کے مطابق چلنے والے ہو جائیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔